پہنچے ہیں۔ اکثر دفعہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ زندگی نہیں چنی تھی، اگر میں شادی شدہ بندہ، سنڈے کے دن میں سویا رہتا، بھائی پوری ہفتے میں نے محنت کی ہے، میں ایک دن ملتا ہے چھٹی کا، میں سویا رہتا آرام سے، کوئی آخری نماز پہ جا کے، شام کی نماز۔ لیکن آپ لوگ ایمان کے ناطے سے بڑی گواہی ہے کہ صبح سویرے آپ یہاں پر آئے ہیں تاکہ خدا کو یاد کریں، اس عبادت میں شامل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں استقام کے فرزند جو آج تیار ہیں، میں سب سے پہلے فادر جی، ان کے ساتھ ان کی ساری پاسٹرل ٹیم، بابو جی بھی ساتھ ہیں، اور ٹیچرز جنہوں نے استقام کے سیکرمنٹ میں آپ کی تیاری کی ہے، میں آپ کا شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایمان کی تقسیم ہمارے زندگی میں بہت اہم ہونی چاہیے، اور فادر جی، بابو جی اور ٹیچرز نے اپنا ایمان آپ میں تقسیم کی ہے، اور یہ یہاں پر رکتا نہیں، آپ نے بھی ابھی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ آنے والے نوجوانوں کو بھی تیاری کر سکے۔ میں بشپ رہا ہوں ملتان کا، کراچی کا، ابھی لاہور، تو میں نے دیکھا ملتان میں بہت کم ہمارے نوجوان آتے ہیں ٹیچرز بننے کے لیے، کیٹیکزم ٹیچرز، کیٹیکزم سکھانے کے لیے۔ کراچی میں بہت اچھا ہے، وہاں پہ کیٹیکزم سکول ہے، اور ٹیچرز استقام اور پاک شراکت بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے لاہور میں بھی ہمارے پاس، اور اس پیرش میں بھی بہت سے ہمارے ٹیچرز ہیں جو والنٹری طور پر ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں، تو میں آج کے دن ان کو یاد کرنا چاہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ فادر جی نے بار بار مجھے عبادت کے دوران یاد دلایا کہ آج ہماری پیرش کی عید ہے، مقدس فرانسس آف اسیسی کی عید ہے، اور آج کوشش کروں گا اس کی زندگی پر غور کرنے کے ناطے سے، تاکہ ہم اس پہ غور بھی کر سکیں، سبق بھی سیکھ سکیں۔ آئے کلام کی طرف آئیں، کیونکہ آج کلام شکر گزاری کے بارے میں ہے۔ 10 مبروس کو شفا ملی، صرف ایک پردیسی سامری واپس آ کے اس نے خدا کا شکر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ خدا 2 جگہوں میں رہتا ہے، خدا 2 جگہوں میں رہتا ہے، ایک آسمان پر اور دوسرا ایک شکر گزار دل کے اندر۔ ایک کہانی بتائی جاتی ہے کہ خدا نے اپنے فرشتے کو دنیا کی طرف بھیجا کہ جا کے لوگوں کی دعائیں جمع کرو، اور فرشتے کو 2 ٹوکریاں دی، ایک ہاتھ میں وہ دعائیں جو درخواستیں، منتیں، اس میں ٹوکری میں ریکویسٹ، ایک ٹوکری میں اس میں ڈالنے، اور دوسرے میں شکر گزاری کی دعائیں۔ فرشتہ پوری دنیا کا چکر مار کر وہ واپس خداوند کے پاس آیا، اور خداوند نے دیکھا کہ منتیں، فریاد کی جو ٹوکری تھی بھری ہوئی تھی، لوگوں نے بڑی تعداد میں بہت سی درخواستیں اس ٹوکری میں رکھی گئی، پر شکر گزاری کی ٹوکری میں اکا دکا دعائیں تھیں۔ میرے عزیزو، آج کلام ہمیں یاد دلانا چاہتی ہے کہ شکر گزاری ایمان کے ناطے سے ایک بہت اہم ڈیوٹی ہماری ہے، اور آج انجیل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ جو ایمان، مضبوط ایمان رکھتا ہے، وہ ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے، اور جو بندہ شکر گزاری کرتا ہے وہ ایمان میں بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں ایمان اور شکر گزاری دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک شکر گزار بندی ہمیشہ ایمان میں مضبوط، اور ایک ایمان میں مضبوط شخص ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں نمان کمانڈر کی بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اس کو کوڑ کی بیماری، مبروز تھا، اور وہ بڑا پریشان تھا کہ میں تو مر جاؤں گا۔
उसके यहाँ एक यहूदी लड़की काम करती थी और उसने कहा हमारा एक नबी है जो तुम्हें शिफा दे सकता है। सीरियन कमांडर ने सोचा यार वाह, कोई शिफा दे सकेगा। वो गया और जब नबी ने उसको कहा दरियाए उर्दुन में नहाओ तो उसने कहा मैं क्या इस छोटी सी दरिया में नहाऊं। लेकिन उनके नौकरों ने कहा सर उन्होंने कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं की, नहाओ। और जब उसने नहाया पाक साफ हुआ और वो इतना शुक्रगुजार था कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, सोना पैसा दौलत। नबी ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जरा देखो नमान सीरियन कमांडर जो यहूदी नहीं था उसने क्या कहा, इस जगह की मिट्टी मुझे दो, 2 बोरियां 1 बोरिया मुझे मिट्टी दो, ताकि जब मैं घर जाऊं तो इस पाक जमीन के जरिए से, इस मिट्टी के जरिए से मैं खुदा का शुक्र अदा करूं। फिर हम आते हैं अंजील मुकद्दस की। उसकी बेकरार मोहब्बतों का है पल, उसकी बेकरार मोहब्बतों का है पल। हम कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ खुदा से हमने पाया, जो भी कुछ खुदा से हमने पाया। हम कहेंगे शुक्रिया शुक्रिया, हम कहेंगे शुक्रिया।